مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں سورۃ التغابن کی ابتدائی 8 آیات مقدسہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں ان کے مطالب اور معارف ذکر کیے تھے۔ اور سورۃ التغابن کی جو 8ویں آیت مبارکہ ہے، آج عنوان کے طور پر میں نے اسی کو تلاوت کی ہے، وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ التغابن کی ابتدائی آیتیں تھوڑا سا چند جملوں میں، تاکہ ربط قائم ہو جائے پچھلی آیات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پیدا اس نے کیا، پھر تم اپنی مرضی سے، تم میں سے اپنے ارادے سے کوئی کافر ہو گیا، کوئی مومن ہو گیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم ایمان پر ہو یا کفر پر ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں غلبہ حق کا رہے گا، باطل کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری تصویریں بنائی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بڑی خوبصورت تصویریں بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سوچو تمہیں اتنا خوبصورت بنا کے وہ تمہیں ضائع کر دے گا؟ اتنا خوبصورت شاہکار اس نے بنایا ہے تو وہ تمہیں ضائع کر دے گا؟ نہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، میں تمہیں پلٹا کے اپنے پاس واپس لاؤں گا، اس کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ بس آئے اس دنیا میں اور چلے گئے اور بس ختم ہو گیا کھیل، نہیں۔ میں نے ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت تجھے بنایا ہے، اور جو شاہکار ہوتا ہے یہ بنانے والا جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو تمہیں بنا کے میں نے تمہیں ضائع کرنے کے لیے تھوڑا بنایا ہے، واپس بلانا ہے میں نے تمہیں اپنے پاس۔ یعلم ما فی السماوات والارض، باقی رہا کہ یہ تمہیں خیال گزرتا ہے کہ اتنی بڑی وسیع کائنات میں اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، تو فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ میں جانتا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اور ایک تو وہ ہے جو چھپانے اور ظاہر کرنے کے لائق ہو گیا، اسے جانتا ہوں،
ابھی ایک اور شے ہے، واللہ علیم بذات الصدور، نہ اس کو تم نے ظاہر کیا، نہ ظاہر ہونے والا تھا تم نے چھپایا، بلکہ کہیں دور تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، ابھی وہ ارادے بننے ہیں، وہ بھی جانتا ہوں، ابھی وہ تمہارے ارادے بننے ہیں، اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ پھر ایک ہسٹری بتائی، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی ان کی جنہوں نے میرا اور میرے نبیوں کا اس سے پہلے انکار کر دیا تھا، پہنچی ہے نا؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے اس انکار کا وبال اور اپنے امر کا وبال چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، کھلی روشن نشانیاں لے کر آتے رہے۔ انہوں نے پتہ کیا کیا میرے رسولوں کے ساتھ، یہ ذکر کیا، فقالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے نبیوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا، یعنی ان کی شکل میں ہی آئے نا نبی اور رسول، تو یہ بھول گئے، شکل دیکھ کے اپنے جیسا سمجھ بیٹھے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی شکل دیکھ کے اپنے، اچھا ان کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے یا شکل دیکھ کے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ بیٹھے؟ دونوں غلطیاں ہیں جی۔ پیغمبر میں نے بھیجے، تم وہ نہیں ہو جو رسول ہیں، سمجھایا یہ کہ تم وہ نہیں ہو جو رسول ہیں، ان کو میں نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، بڑے خاص لوگ ہیں وہ۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ بشر یہدوننا، ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا، اتنی بات سے ہی انکار کر بیٹھے۔ وتولوا، نبیوں سے منہ پھیر بیٹھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واستغنى اللہ، انہوں نے میرے رسولوں سے منہ پھیرا، میں ان سے مستغنی ہو گیا، جاؤ جاؤ جہنم میں، مستغنی ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، نہیں ماننا نہ مانو، جاؤ، بے نیاز ہے، تمہاری عبادت اور تمہاری تعریف کرنے پر اس کی ذات نہیں پڑی ہوئی، نہ کرو۔ حمید وہ تو ہے ہی ایسا کہ اس کی حمد کی جائے، حمید کا یہ مطلب۔ سید حضرت رابعہ بصریہ وہ مجذوبانہ حالت میں، ایک حالت میں ایک ہاتھ میں وہ آگ پکڑی ہوئی، ایک حالت میں وہ پانی کا ڈول پکڑا ہوا، تو وہ جا رہی ہیں، تو کسی نے دیکھا کہ یہ بڑے عجیب و غریب حالت میں جا رہی ہیں۔ ان کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، آج آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ یہ جو آگ ہے اس سے اس کی جنت کو جلانے جا رہی ہیں، اور یہ جو پانی ہے اس سے اس کی دوزخ کو بجھانے جا رہی ہیں، تاکہ جنت کے لالچی بھی نہ رہیں، دوزخ سے ڈر کر بھی اسے یاد کرنے والے نہ رہیں، صرف وہ رہ جائیں جو اس کو اپنا محبوب اور رب مان کر اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں جنت کے لالچ میں اسے یاد نہیں کرتی، دوزخ سے ڈر کر بھی اسے یاد نہیں کرتی، مجھے تو یہ سمجھ ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اسے یاد کیا جائے۔ حمید، ہاں جی، وہ کسی کی تعریف کرنے پر اس کی تعریف تھوڑی پڑی ہوئی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے گا تو پھر اس کی شان بیان ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، پھر ان کافروں کو غلطی یہ لگ گئی، خیال بنا بیٹھے کہ ان لن یبعثوا، انہیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل، محبوب کہو، وربی، میرے رب کی قسم ہے، ربی، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔
ثم لتنبؤن، یہ تو ہم پہلے تمہیں کہہ کے آئے ہیں کہ اتنا خوبصورت بنا کے تمہیں ضائع کر دینا ہے؟ نہیں، اٹھائیں گے ہم تمہیں. ثم لتنبؤن، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا بما عملتم، جو تم نے کیا ہے. پروردگار، یہ تو بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے. کب سے آدم گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، قومیں گزر گئیں، کہاں کہاں لوگ مر کھپ گئے. سب کو اکٹھا کرے گا، تو اکٹھا کر لے گا سب کو. تو فرمایا کہ یہ تمہیں مشکل لگتا ہے نا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. جب یہ ماحول ہے تو میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب مان لو اللہ اور اس کے رسول کو. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور کو جو ہم نے اتارا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور بے خبرہ نہیں ہوں، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں. پتہ ہے مجھے تم کرتے کیا کیا کچھ. یہاں تک ہم اس جمعۃ المبارک میں، وہاں میں نے تفصیل سے بات کی تھی. اب صرف ربط جوڑنے کے لیے ان آیتوں کو میں نے پڑھا ہے. اب آگے چلتے ہیں. سورۃ التغابن آیت نمبر 9، اسی میں تغابن کا لفظ ہے اور اسی نام سے یہ صورت ہے. بڑی عجیب و غریب شان کی صورت ہے یہ. فرمایا یوم یجمعکم، ایک دن یجمعکم، وہ تم سب کو جمع کرے گا. ذرا عالم تصور میں وہ ماحول ذہن میں لائیں. یجمعکم، تم سب کے سب جتنے بھی ہو سب کو وہ جمع کرے گا. کس دن؟ لیوم الجمع، وہ دن ہی جمع کرنے کا دن ہوگا. اس دن میں تم سب کو جمع کروں گا. لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن. سورۃ الواقعہ میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین، محبوب کہو، قل کہو، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اولین آخرین سب لمجموعون، سب کو جمع کر دیا جائے گا الی یوم وقت معلوم، اس دن جس کا وقت اللہ کو معلوم ہے یا جس کو اس نے بتایا اس کو معلوم ہے. یوم یجمعکم، اس دور تمہیں جمع کرے گا. لیوم الجمع، جمع کے دن، جمع کرنے کے دن، یعنی وہ دن ہی جمع کرنے کا ہوگا، سب کو اکٹھا کر لیں گے. اچھا وہ دن کیسا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن. پورے قرآن مجید میں قیامت کو یوم التغابن صرف اس مقام پر کہا. یہ ایک ہی مقام ہے قرآن میں، باقی اس کی بہت زیادہ قیامت کے دن کی بڑی ساری تفصیل ہے، اس کے بڑے سارے نام ہیں قرآن مجید میں ہی، بہت زیادہ نام. یوم التغابن صرف اس مقام پر ہے، ایک ہی مقام ہے پورے قرآن پاک میں. یوم التغابن، ذالک یوم التغابن، وہ یوم تغابن ہے. کیا ہے یوم تغابن؟ تغابن پر بڑی علماء نے لہ دے کی ہے. اس پر تغابن کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے ایک لفظ پر. تو میں ان معنوں میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں، بڑی آسانی سے ایک بات سمجھاؤں گا جس سے تغابن سمجھ آ جائے. تغابن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر گزریں، دو بندے آپس میں کوئی معاملہ کریں اور بعد میں جس کو فائدہ ہو وہ بھی افسوس کرے کہ اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا.
اور جس کو نقصان ہو وہ بھی افسوس کرے کہ سودا تو کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. سمجھ آ رہی؟ یعنی دونوں ہی افسوس میں رہیں. تو یوم التغابن یہ ہے کہ ہر کوئی قیامت والے دن، ہر کوئی جو بھی ہے، سب کے سب افسوس کریں گے. فائدے میں جو رہے وہ بھی افسوس کریں گے، جو فائدے میں رہے وہ بھی افسوس کریں گے، اور جن کا نقصان ہو گیا انہوں نے تو افسوس کرنا ہی ہے، کرنا ہی کرنا ہے. فائدے میں جو رہے وہ جب وہ جو کام کا کام کر کے گئے نا، جو کام کرنا چاہیے تھا، ہاں جی، جو کرنا چاہیے تھا وہ کر کے گئے، جب وہ اس کا اجر دیکھیں گے اس روز تو کہیں گے کہ یار اگر پتہ ہوتا تو پھر اتنا تھوڑا کیوں کیا ہے. اگر پتہ ہوتا اتنا فائدہ ہے، اتنا نفع ملنا ہے، اتنے انعامات ملنے، کیوں پھر میں وقت کو کیوں ضائع کرتا رہا. کہاں کہاں میں نے ٹائم ضائع کیا، ہاں جی، کہاں گپ شپ میں وقت گزار دیا، کہاں کھیل کود میں وقت گزار دیا. میرے پاس تو بڑا ٹائم تھا، میں تو بڑا فائدہ حاصل کر سکتا تھا. اگر میں نے یہ کیا ہے تو اتنا کچھ مل رہا ہے، اور اگر میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو پھر مجھے کیا ملتا. یہ افسوس ہوگا، یہ افسوس ہوگا. یہ ہے نا ہماری زندگی میں یہ مسئلہ. کیوں بھائی؟ قرآن پاک کا یہی کمال ہے. میں علی وجہ البصیرت اس مقام پر پہنچ چکا ہوں اپنے ذہنی، اور جو مجھے پتہ ہے میں علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کو قرآن کے سوا کوئی شے سیدھا نہیں کر سکتی. باقی سب کے اندر آپ بہت کچھ پائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس کے سامنے ہمیں نے بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے. وہ آپ بہت سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے وہ جو کب شروع کرنا ہے، وہ جو جمعۃ المبارک میں آپ نے سے تو شروع کر چکا ہوں، میں وہ شروع کر چکا ہوں. 2 ہفتے گزر گئے. سورۃ التغابن میں 8 آیتیں میں نے پڑھی. میرا مسئلہ یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جمعۃ المبارک میں جو آیتیں پڑھوں گا آپ نے اگلے جمعہ تک ان کو یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور نمازوں میں پڑھنا ہے اس کو. یہی بتایا تھا نا. تو یہ تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر آپ دکاندار ہیں، کارخانے دار ہیں، گھر میں ہیں، فارغ ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 7-8 آیتیں تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا روز. دوسرا اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ سہولت ریکارڈنگ کی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، 1 دن کے وقفے کے ساتھ. مثلا آج ریکارڈنگ ہوئی، ہفتے والے دن جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. آپ قرآن پاک سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک بار، بار بار خود سنیں، اوروں کو سنائیں. جتنا آپ آگے پہنچائیں گے، یہی ہے نا کہ آپ خود نہیں بات کر سکتے، کی ہوئی بات تو آگے پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس سے فائدہ آپ شروع کریں. اب باقی چھوڑ دیں ہر چیز. قرآن پاک پڑھا کرو، سمجھا کرو، اور اس کو نمازوں کے اندر پڑھا کرو. روز کی 3 آیتیں پڑھ لیں، یاد کریں، ٹھیک ہے، اور فجر سے شروع کریں، پھر ظہر کی نماز میں بھی پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، جب اللہ آپ کو توفیق دے. 7-8 آیتیں، 10 آیتیں 1 ہفتے میں آپ یاد کر لیں گے. اور انشاءاللہ العزیز یہ قرآن مجید اتنا لاجپال ہے، جب آپ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر سینے کھول دیتا ہے، دماغ منور کر دیتا ہے، اور ایسے لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی نازل فرمائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ شروع کریں آپ. سورۃ التغابن جو ہے تو فرمایا کہ ہر کوئی یہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ ہو بڑا ٹائم ضائع کر دیا. ٹائم ملا بڑا تھا، ٹائم ملا بڑا تھا، بس ایسے ہی وقت ضائع کر دیا، کوئی کام کا کام نہیں کیا. تھوڑا بہت جو کیا ہوگا، یہ جو کبھی کبھار آپ
حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے آ جاتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ باجماعت نماز پڑھی ہوئی کا اجر جب آپ دیکھیں گے کہیں گے کتنا ٹائم ضائع کر دیا ہے, کیوں ہم نہیں کر سکے یہ کام. یہ ہے یوم التغابن. اچھا, جو جس کا خسارہ ہے اس نے تو, جس کو ملا کا کچھ بھی نہیں, اس نے تو افسوس کرنا ہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, یوم التغابن سے مجھے حدیث یاد آئی. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور بیٹھے ہوئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے, پوچھا آپ نے اتدرون من المفلس, صحابہ بتاؤ تم میں سے مفلس, کنگال اور غریب, مفلس پتہ ہے تمہیں کون ہوتا ہے؟ قالو المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. عرض کی آقا ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں اپنے میں سے جس کے پاس پیسے نہ ہو اور ساز و سامان نہ ہو. فرمایا اللہ نہیں, تمہیں مفلس کی سمجھ نہیں آئی. مفلس کون ہے؟ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. میری امت کا کنگال وہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا, نمازیں پوری ہوں گی, روزے پورے ہوں گے, زکوٰۃ بھی دی ہوگی. سب کچھ ہوا نا؟ کیوں بھائی؟ نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ہے. بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ, 2-3 اعمال آپ نے بتائے, باقی بھی اس میں شامل ہیں. لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ویاتی قد شتم ھذا, نمازیں بھی پڑھتا رہا اور زبان کی حفاظت نہ کی. جب کبھی اس کو اوور ہوا, غصہ چڑھا تو دوسروں کو گالیاں دیتا رہا. قد شتم ھذا, نمازیں بھی ہیں لیکن قد شتم ھذا, گالیاں بھی دیتا رہا. وقذف ھذا, اور دوسروں پر تہمتیں بھی لگاتا رہا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا, دوسروں کا ناحق مال بھی کھاتا رہا. وَضَرَبَ ھذا, جس کو مرضی جب موقع ملا مارتا پیٹتا بھی رہا. تو فرمایا کیا ہوگا پھر؟ فَيُؤْتَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ, اس کی نیکیاں جس کو اس نے تھپڑ مارے ہوں گے, جس کو گالیاں دی ہوں گی, جس پر تہمتیں لگائی ہوں گی, جس کا مال کھایا ہوگا, اس کی نمازیں, روزے, حج, عمرے, نیکیاں اس کی لے کر جس قدر زیادتی کی ہوگی ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ, اگر نیکیاں ختم ہو گئیں, حساب برابر نہ ہوا, حساب برابر, تو فَأُخِذَ خَطَايَاهُ, تو پھر اس کی ان کی غلطیاں, وہ جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی ان کی خطائیں وہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ فَطُرِحَ فِي النَّارِ, حساب پاک ہو گیا, کچھ پاس نہ رہا. فرمایا میری امت کا کنگال یہ ہے. دیکھو کوئی شے رہی. یہ یوم التغابن, یہاں تو نہیں پتہ چلتا, یہاں بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام. ہر شے کا نتارہ ہو جانا ہے میرے بھائی. ہر چیز سامنے آ جانی ہے, کھل کے سامنے آ جائے گی. یوم یجمعکم, یہاں تم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو, اس ذات سے تو کوئی شے چھپی نہیں. ساری آیتیں اسی بارے میں. تو فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع, جمع کرنے کے دن ہم تمہیں جمع کریں گے. ذالک یوم التغابن, اور یہ یوم تغابن ہوگا جب خسارہ کھل کے سامنے آ جائے گا. کیا کمایا, کیا گھاٹا پڑا, زندگی کہاں بیکار گزار دی, کہاں کامیاب گزار دی, ہر چیز تیرے سامنے آ جائے گی. یہ ہے یوم التغابن.
آگے دو باتیں فرمائیں. فرمایا پھر بھی ہم تمہیں ایک تھوڑی سی چھوٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کرتا رہا، تو افسوس تو ہوگا کہ اتنا نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے تھا. لیکن فرمایا کرم نوازی یہ کریں گے یکفر عنہ سیئاتہ، تو ہم وہ تو نہیں کہ جو تم نے نہیں کیا وہ بھی. فرمایا یہ ہے کہ جو تم سے خطائیں ہو گئیں، سیئات ہو گئیں، یکفر عنہ سیئاتہ، ہم اپنے فضل و کرم سے تمہارے نامہ عمل میں جو سیئات، غلطیاں، گناہ، قصور جو تمہارے نامہ عمل میں ہیں ہم اپنی رحمت سے مٹا دیں گے. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی سیئات کی تکفیر کر دیں گے، مٹا دیں گے. وہ مٹا دے گا عنہ سیئاتہ، اس کی سیئات. پہلے انعام دیا، افسوس ہوا، کر نہیں سکے جتنا کرنا چاہیے تھا. وہ خطائیں مٹا کے وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سیئات مٹا کے وہ داخل کر دے گا اسے ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، 2 4 5 7 دن 10 سال 1 صدی 2 صدی نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں رکھیں گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے ابدا. فرمایا اب ٹائٹل دیا جا رہا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. کامیابی کیا بنی؟ ذالک الفوز العظیم. منظر ذرا ذہن میں لائیں نا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ساری مخلوق کو جمع کرے گا، اگلے پچھلے. پھر فرمایا والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا. اس سے بھی بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. انکار پہلے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، یاد رکھو میری بات. انکار پہلے حضور کا ہوتا ہے. جس نے حضور کا انکار کیا ہے وہی اللہ کا انکار کر رہا ہے. والذین کفروا، جس نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آیتیں کہاں اتری؟ سمجھ آ رہی؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آیتیں ڈائریکٹ آپ کو اللہ سے نہیں ملی کہ ملی ہیں؟ حضور نے تمہیں دی ہیں نا آیتیں. بھئی یہ ہیں آیتیں.